السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اچھا، آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی جو ہمارا نحو کورس چل رہا تھا، نحو کورس علم نحو کا کورس جو چل رہا تھا اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ ابھی جو ہے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اچھے خاصے اسباق ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے اس میں متمکن کی بات کریں گے کہ اس میں متمکن کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، عربی زبان کے تمام الفاظ یعنی اسماء ہو گئے، افعال ہو گئے اور حروف ہو گئے، یا تو معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں۔ پھر اسماء میں سے جو مبنی ہوتے ہیں انہیں اسماء غیر متمکنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو معرب ہوتے ہیں انہیں اسماء متمکنہ کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ زیر، زبر اور پیش، یہ جو صورتیں ہیں زیر، زبر، پیش، یہ ہر زبان میں پائی جاتی ہیں، مگر لفظ کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش کی تبدیلی صرف عربی زبان میں ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ہمزہ کی یہ 2 آیتیں، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اب جو پہلا حطمہ ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، اس کے نیچے زیر ہے، حطمۃ، ٹھیک ہے۔ دوسرا والا جو ہے وما ادراک ما الحطمۃ، وہاں پر پیش ہے۔ تو اب لفظ حطمہ جو ہے پہلی آیت کے آخر میں گول تا جو ہے تائے مدورہ کی زیر کے ساتھ ہے، اور دوسری آیت کے آخر میں جو ہے وہ تائے مدورہ کے پر پیش کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف عربی کی خاصیت ہے کہ اس میں اس طریقے سے لفظوں کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ الفاظ کے آخر میں اعراب یعنی زبر، زیر، پیش کی تبدیلی صرف معرب الفاظ میں ہوتی ہے۔ ایک تو عربی زبان میں ہوتی ہے، دوسرا صرف معرب الفاظ میں ہوتی ہے، مبنی میں نہیں ہوتی۔ حروف مبنی ہے، لہذا ان کا آخری حرف ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گا، اور افعال میں سے کچھ معرب ہیں اور کچھ مبنی ہیں، ان کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اور اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہم نے جو کہ پڑھ لی ہیں، ان کے آخری حروف جو ہے، آخری جو حرف ہوگا اس کی حالت بھی ایک سی رہتی ہے۔ اس میں متمکن انشاءاللہ اس سبق میں، اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، پڑھیں گے کہ کیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ الفاظ کے آخر کی یہ تبدیلی بھی کچھ الفاظ کے شروع میں آنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی یہ جو تبدیلی ہوتی ہے کہ یہ جو تبدیلی ایسے نہیں ہو جاتی، یہ تبدیلی کیوں ہوتی ہے کہ ان سے پہلے ان کے شروع میں کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا آخر بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اوپر کی آیت میں فی الحطمہ میں جو تا کے نیچے جو زیر تھا وہ فی کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی الفاظ یعنی ایسے الفاظ جن کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوتی ہے انہیں عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بدل رہا ہے اسے تو معرب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جس کی وجہ سے اس لفظ پہ وہ بدل رہا ہے، حرکت بدل رہی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ عامل۔ اور ان تبدیلی قبول کرنے والے الفاظ کو معمول کہتے ہیں۔ گویا کہ اس میں متمکن کی جو اقسام اس سبق میں ہم سیکھیں گے یہ معمول ہیں، اور جو آئندہ اسباق میں انشاءاللہ جو ہے ہم ان کے عامل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، کہ جو یعنی جو ان کو عمل دیتے ہیں۔ یوں عامل اور معمول کے سمجھ لینے کے بعد ہمیں عربی زبان سے اچھی خاصی مناسبت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، 5ویں بات یہ کہ حالت رفعی میں کسی لفظ کے آخر میں پیش یا اس جیسا کچھ ہونا، یہ حالت رفعی ہے، پیش ہے یا واو ہے، اس طرح کی چیز۔ حالت نصبی کسی لفظ کے آخر میں زبر یا اس جیسا کچھ ہونا، ٹھیک ہے، الف ہونا، زبر ہونا، یہ حالت نصبی ہے۔ اسی طرح حالت جری، شور آ رہا ہے نا، گاڑی جا رہی ہے۔ اسی طرح حالت جری میں کسی لفظ کے آخر میں زیر ہونا یا اس جیسا کچھ ہونا۔ اب تو یہ تھی کہ تمہیدی باتیں ہماری جو ہے نا کہ معرب، اور اس میں جو ہے ہم جو اس میں متمکن کی جو 16 اقسام ہیں اس کی جو تمہیدی باتیں تھی وہ اس ویڈیو میں ہم نے بیان کی۔
ٹھیک ہے. اب باقی یہ کہ اس میں متمکن کی 16 اقسام کے نام اور ان کی مثالیں انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے. تب تک کے لیے جو ہے آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اپنا خوب خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.